السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نکاح سے پہلے دولہا اور دلہن کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ اگر کلمہ نہ پڑھایا گیا تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی نکاح کے وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کرے تو ایسی صورت میں اس شخص پر کیا حکم آئے گا؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر تلقین فرمائی کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر کلمہ کو جاری رکھے، کہ اس سے اسے برکت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور کلمہ پڑھتے رہنے سے انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ نکاح کے وقت جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہیں بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے کئی ساری وجہیں بیان کی ہیں، لیکن نکاح کے وقت خاص طور سے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کہ ضروری ہے، فرض یا واجب ہے۔ علماء محتاطین نے، جو احتیاط کرنے والے علماء ہیں، وہ لوگوں کو نکاح سے پہلے کلمہ اس لیے پڑھایا کرتے تھے کہ انسانوں سے کبھی کبھی غلطی میں، نہ جانے میں اور بھولے سے کلمہ کفر ان کی زبان سے صادر ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کے زبان سے کلمہ کفر صادر ہو جائے اور وہ کلمہ نہ پڑھے تو ایسے صورت میں مومن کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ چاہے مرد کے زبان سے کلمہ کفر جاری ہوا ہو یا عورت کے زبان سے کلمہ کفر جاری ہوا ہو، اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی زبان سے کبھی کلمہ کفر نکلا ہوگا تو ایسی صورت میں دونوں کا نکاح آپس میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو احتیاط کرنے والے علماء ہمارے گزرے ہیں، ان لوگوں نے نکاح کے وقت ایک طریقہ رائج کیا، جو کہ نکاح کے وقت کلمہ طیبہ پڑھا دیا جاتا ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا دیا جاتا ہے، یا کوئی پانچوں کلمہ اور ایمان مجمل اور مفصل پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھانا جائز اور درست ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ ہے کہ نکاح کرتے وقت، نکاح پڑھاتے وقت جو علماء نکاح پڑھائیں ان کو وہ کلمہ پڑھا لیں، تاکہ اگر کبھی ان سے کلمہ کفر کا ارتکاب ہوا ہو، کلمہ کفر ان کی زبان سے سرزد ہوا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کلمہ کفر سے کافر اگر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کے وقت بھی کلمہ کی تلقین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، موت کے وقت کلمہ کی تلقین کرنے کا کیا مطلب؟ موت کے وقت جو کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے تو موت کے وقت کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اس وقت کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، اس وقت کا ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے وقت جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف مسلمان بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کوئی کلمہ کفر سرزد نہ بھی ہوا ہو تو ایسی صورت میں حصول برکت ضرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ ایسا ہی فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 548 پر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علامہ الشاہ محدث عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق مومن اور کافر کے درمیان نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ دولہا دلہن سے لا علمی کی حالت میں یا بھول سے اکثر کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے، جس سے وہ لوگ آگاہ نہیں ہوتے، جس سے واقف نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء متاخرین نے، علماء محتاطین نے احتیاطاً ایمان مجمل، ایمان مفصل کے مضمون کو دولہا اور دلہن کے سامنے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ بہتر طریقہ ہے تاکہ نکاح حالت اسلام میں منعقد ہو جائے۔ حقیقت میں علماء متاخرین نے اس احتیاط کو جو عقد نکاح میں بڑھایا ہے وہ اسلام کی برکت سے خالی نہیں ہے، مگر جو لوگ کہ اسلام سے خاص حصہ نہیں رکھتے وہ اس باریکی کو نہیں پہنچ پاتے، اور اس طریقے کے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نکاح پڑھانے گئے ہو کہ کلمہ پڑھانے گئے ہو، وہاں پر کلمہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس طریقے کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا یہ نکاح کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن احتیاطاً کلمہ کو پڑھ لینا یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی کسی سے کلمہ کفر صادر ہوا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے گا،
اور اگر نہیں بھی ہوا ہو تو کم سے کم کلمہ کی برکت دلہا اور دلہن کو ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو، اور اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔